اس کا ہاتھ پکڑو احترام سے، محبت سے، اس سے پوچھو مولانا آپ نے یہ فرمایا کہ فلاں عمل کرنے پر اتنی نیکیاں ملیں گی، تو ذرا سا ہم کو قرآن کی کوئی آیت بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اس عمل کرنے پر نیکی ملے گی؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتا دے، کیا رسول اللہ نے اس عمل پر یہ نیکی بتائی ہے؟ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. آپ پر اپنے دین اسلام کی تکمیل فرمائی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نجات اور کامیابی صرف اسی دین کی اتباع اور پیروکاری میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام، شریعت اسلامیہ نازل فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا وہ 2 طرح کی چیزوں میں محفوظ ہے. نبی پر جو دین نازل ہوا، ایک تو وہ قرآن کی صورت میں نازل ہوا. آج جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے اپنے دین کو جاننے کا سب سے بیسک اور سب سے بنیادی سورس ہے. کون سی چیز دین ہے اور کون سی چیز دین نہیں ہے، اس کی دلیل اگر ہم کو چاہیے تو اس کا سب سے پہلا سورس ہے قرآن. قرآن سے ہم کو پتہ چلتا ہے کیا چیز ہے جو دین ہے اور کیا چیز ہے جو دین نہیں ہے. قرآن کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایک وحی نازل ہوتی تھی. نبی پر صرف قرآن بطور وحی نہیں نازل ہوتا تھا، قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اسی وحی کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کرتے تھے، صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے. اور یہ جو دوسری ٹائپ کی وحی ہے یہ حدیثوں کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن بطور وحی نہیں نازل ہوتا تھا، قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف ہدایات اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا تھا، اور وہ جو وحی ہے وہ حدیثوں کی شکل میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے دین کے معاملے میں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کرتے تھے یہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی میں کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے ایکشنز اور آپ کی اعمال بھی وہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، اپنی مرضی سے نہیں پڑھی. حضرت جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کے حکام آسمان سے نازل ہوئے، حج کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بتایا. تو
اللہ کے نبی کے افعال، اللہ کے نبی کے اقوال، اللہ کے نبی نے جو باتیں کہی ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ تو دین اگر ہم کسی چیز کو کہیں گے، بطور دین اگر کسی چیز پر عمل کریں گے، تو اس کی دلیل دو ہی جگہ سے دی جا سکتی ہے، یا تو اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی دین عقل سے نہیں ایجاد کیا جا سکتا ہے، دین خواہشات کے حساب سے نہیں ایجاد کیا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو دین بنا لوں، یا میری عقل کہہ رہی ہے کہ یہ چیز دین ہونی چاہیے تو میں اس کو بطور دین عمل کروں۔ میرے دماغ میں کہ رسول اللہ کی جس دن پیدائش ہوئی، میری عقل کہتی ہے کہ اس کو عید بنا لیا جائے۔ میرے دل میں یہ بات ہے کہ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، کیوں نہ ہم اس رات کو خصوصی طور پہ عبادت کریں۔ میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری چاہت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دین کا بہت بیسک معاملہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ دین ہم اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتے کہ دین کیا ہے، نہ دین ہم اپنی خواہشات سے طے کر سکتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر وحی بھیجی، اس وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فارمیٹ میں محفوظ کیا ہے، ایک قرآن کے فارمیٹ میں محفوظ ہے اور ایک حدیث کے فارمیٹ میں محفوظ ہے۔ اب جب بھی ہم کسی عمل کو کہیں گے یہ دین ہے، کسی عمل کے بارے میں دعویٰ کریں گے یہ نیکی ہے، کسی کام کے بارے میں یہ بات کہیں گے یہ عبادت ہے، تو اس کے عبادت ہونے کی دلیل یا تو ہم کو قرآن کی کسی آیت سے دینی پڑے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے دینی پڑے گی۔ آج کے خطبے میں یہ بہت بیسک بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات اگر آپ سمجھ لے گئے تو دین کے اندر ملاوٹوں کے سارے دروازے انشاءاللہ تعالی بند ہو جائیں گے۔ دین میں ملاوٹیں کیسے ہوتی ہیں کہ ایک آدمی اپنی عقل کا استعمال کر کے ایک چیز ایجاد کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے اس کو دین کے اندر شامل کر لوں، اس کی خواہشات کچھ چیزوں کو دین بنا دیتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چلو میری خواہش کیوں کہ تو میں اس کو دین بنا دوں۔ 15 شعبان آنے والا ہے، اب کچھ لوگوں کی خواہش حلوہ کھانے کی ہوتی ہے، بھائی ویسے حلوہ کھائیں، سال کے 12 مہینے حلوہ کھائیں، ہر ہفتے حلوہ کھائیں، روزانہ حلوہ کھائیں، شریعت میں حلوہ حرام نہیں ہے، لیکن جب 15 شعبان کی یہ خاص تاریخ کو آپ حلوہ کھاتے ہیں اور اس کو دین کا نام دے دیتے ہیں، تو بھائی دین تو وہی ہوگا جو قرآن سے ثابت ہے، جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ دین آپ اپنی خواہش سے طے نہیں کر سکتے کہ دین کیا ہے۔ آپ کسی بھی رات کو عبادت کریں، اللہ تعالیٰ نے ساری راتیں عبادتوں کے لیے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو سمائی دنیا پہ آ جاتا ہے، ہاں جیسا اللہ کی شان کے موافق ہے۔ سمائی دنیا یعنی جو پہلا آسمان ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے حل من سائل فأعطیتہ، کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی استغفار کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں۔ اللہ پکار لگاتا ہے۔ آپ روزانہ رات کے آخری میں اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعائیں کریں، عبادت کریں، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ خاص طور پہ پورے سال میں 15 شعبان کی ایک تاریخ کو خاص کر دیتے ہیں، اس رات خصوصی طور پہ آپ عبادت کر رہے ہیں، گویا کہ دیگر راتوں کے مقابلے میں اس رات کو کوئی خصوصی فضیلت حاصل ہے، اس رات میں عبادت کا زیادہ ثواب ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں، تب تو بھائی اگر ایسا کوئی دعویٰ آپ کریں گے تو اس دعوے کی دلیل آپ عقل سے نہیں دے سکتے۔ آپ کی چاہتوں سے کوئی رات اچھی رات نہیں بن جائے گی۔ کسی رات کی نیکی کو دیگر راتوں کے مقابلے میں آپ اگر خصوصی فضیلت دے رہے ہیں تو نیکیاں دینے کا، نیکیوں کو طے کرنے کا کام بھی اللہ کا ہے اور ثواب طے کرنے کا کام بھی اللہ کا ہے۔ کون سے دن، کون سی رات میں نیکی کرنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے، یا تو اللہ طے کرے گا یا تو رسول اللہ طے کریں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی ہے، اور دنیا میں یہ اختیار ہم کسی کو نہیں دے سکتے کہ جو کام اللہ اس کے رسول کا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔
بہت سارے لوگوں نے ایسا سمجھا ہوا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کی ایجنسی ان کے ہاتھ میں دے دی، تم ثواب بانٹو۔ ہم ہر سال دیکھتے ہیں 15 شعبان کی رات آتی ہے، رجب کی کوئی رات آتی ہے، شب معراج یا الگ الگ راتیں آتی ہیں، مسجدوں کے باہر پرچے بٹ رہے ہوتے ہیں، آج کی رات میں آپ کو یہ والی نماز پڑھنی ہے، اور یہ والی نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو اتنا ثواب آپ کو ملے گا، اتنے حج کا ثواب ملے گا، اتنے عمرے کا ثواب ملے گا، اتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ صلاۃ الفیہ آپ کو پڑھنی ہے شب برات میں، اور اگر آپ نے یہ نماز پڑھ لی تو یہ آپ کے سارے آگے کے پیچھے کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ بھائی ثواب دینا بھی اللہ کا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت دین کی بیسک چیز ہے۔ اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے دماغ کے بند کواڑوں کو کھولو، اور اتنی سی بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ ثواب دینا اللہ کا کام ہے اور گناہوں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو جب کوئی مولوی تم سے یہ کہے فلاں عمل کرو اتنا ثواب ملے گا، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو، احترام سے، محبت سے اس سے پوچھو، مولانا آپ نے یہ فرمایا کہ فلاں عمل کرنے پر اتنی نیکیاں ملیں گی، تو ذرا سا ہم کو قرآن کی کوئی آیت بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اس عمل کرنے پر نیکی ملے گی؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتا دیں، کیا رسول اللہ نے اس عمل پر یہ نیکی بتائی ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں طرح سے درود پڑھو، فلاں تعداد میں درود پڑھو، فلاں کیفیت سے درود پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، یا رسول اللہ نے بتایا ہے کہ اس پر ثواب ملتا ہے؟ بھائی کسی عمل پر ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ تو امور غیبیہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے تو اس نے قرآن میں بتایا ہوگا، یا اس نے اپنے رسول کو بتایا ہوگا کہ اس عمل کے کرنے پر میں یہ نیکی دیتا ہوں۔ بہت بیسک بات ہے، یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن کیونکہ آج مسلمان سے اسلام سے دور ہے تو یہ بیسک بات بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ مولوی کے کہنے سے کسی عمل پر اللہ تعالیٰ نیکی نہیں دیتا ہے۔ اللہ کس عمل پر نیکی دیتا ہے، کس عمل پر نیکی نہیں دیتا، یہ مولوی نہیں طے کریں گے، یہ اللہ طے کرے گا۔ اور اللہ کا طے کیا ہوا عمل یا تو اللہ بتائے گا قرآن میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے حدیث میں، اور کوئی تیسرا سورس عبادت کو معلوم کرنے کا ہمارے پاس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون سی چیز عبادت ہے، اس عبادت کو کب ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کتنی عدد میں ادا کرنا ہے، کس چیز سے ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے آپ سے نہیں طے کر سکتے، یہ رسول اللہ طے کریں گے، یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ ہمارے بھائی اتنی بات نہیں جانتے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اتنا نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ دنیا میں کیوں آئے تھے۔ رسول اللہ دنیا میں آئے تھے لوگوں کو عبادت سکھانے کے لیے، ہے نا بھائی؟ ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، 2 پارٹ ہیں ہمارے کلمے کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہم کو یہ سکھاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، دعائیں اللہ سے مانگنی ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہوگا، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم سمجھا جائے گا، دینے والا اللہ ہے، مانگا اس سے جائے گا، معبود برحق اللہ ہے، سر اس کے سامنے جھکایا جائے گا، فریادیں اس سے کی جائیں گی، سجدہ اس کو کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ ہم کو سکھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس کا یہ ہم کو کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے یہ رسول اللہ بتائیں گے، یہ اور کوئی دنیا میں نہیں بتائے گا۔ یہ حق سوائے رسول کے اور کسی کو حاصل نہیں۔
عبادت کی کیفیت بھی رسول اللہ بتائیں گے. کیفیت کا مطلب عبادت کیسے کرنی ہے. عبادت اللہ کی کرنی ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہے, رسول اللہ کی اتباع میں کرنی ہے. بھائی مجھے کوئی عبادت بہت اچھی لگ رہی ہے, میں بولوں میں ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہو کر کے عبادت کروں گا دھوپ میں ہاتھ اٹھا کر کے کھڑا ہو جاؤں, کوئی بولے کیا کر رہے ہو, اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. یہ ہاتھ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ بھائی مجھے ہاتھ اٹھانے سے زیادہ خشوع محسوس ہوتا ہے, یا میں نے ہاتھ پیچھے باندھ لیا ہے نماز میں, ہاں پیچھے ہاتھ باندھ لیے. پیچھے کیوں ہاتھ باندھا ہوا ہے؟ بھائی مجھے نا اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے نماز میں, خشوع محسوس ہوتا ہے. میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں نا, اور انتہائی اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں, پھر بھی میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. میں غیر اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں, پھر بھی مجھے ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ عبادت کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ضروری ہے. یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں, اس کو سمجھو. عبادت میں اخلاص تو ضروری ہے. اخلاص کا مطلب عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, لیکن اخلاص ضروری ہے پر اخلاص کافی نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کیا ہونی چاہیے؟ اتباع. اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتباع مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. جیسے انسٹاگرام میں ہم فالو کرتے ہیں نا, اتباع کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا. کہ اتباع عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے, پر اللہ کے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک آپ رسول اللہ کے طریقے پہ عبادت نہیں کریں گے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی. میں ہاتھ پیچھے باندھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں, لیکن کیونکہ رسول اللہ نے ہاتھ آگے نہیں باندھے, پیچھے نہیں باندھے, آگے باندھے, تو عبادت جب رسول اللہ کے طریقے پہ کی جائے گی تب قبول ہوگی. عبادت کیسے کرنی ہے؟ دوسری چیز, عبادت کتنی کرنی ہے یہ بھی رسول اللہ طے کریں گے. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, جمعہ کی فرض نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے. میں 2 رکعت نہیں پڑھتا ہوں, مجھے زیادہ عبادت کرنی ہے اور لوگوں سے, تو آج ایسا کرتے کہ جمعہ کی نماز 3 رکعت پڑھا دیتے. پڑھیں گے آپ لوگ؟ ہاں, آج اگر میں جمعہ کی نماز 3 رکعت پڑھا دوں تو کیا بولیں گے آپ؟ پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ کیونکہ رسول اللہ نے جمعہ کی فرض نماز 2 رکعت پڑھائی ہے. تو کیا ہوا رسول اللہ نے 2 رکعت پڑھائی ہے تو 1 رکعت 2 رکعت رسول اللہ کے حساب سے پڑھ لیتے ہیں اور 1 رکعت بدعت حسنہ کے حساب سے پڑھ لیتے ہیں. ہمارے بھائی لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں نا, ان سے کہو بھائی یہ دین میں نہیں ہے, بولیں گے دین میں نہیں تو کیا ہوا, اچھی تو ہے, حلوائی تو کھا رہے ہیں, ہاں درود ہی تو پڑھ رہے ہیں, سلام کے نذرانے ہی تو پیش کر رہے ہیں, تو کیا ہوا اگر 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیا جمعہ میں تو کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حسنہ وہ نہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے, حسنہ وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے. رسول اللہ نے اگر 2 رکعت نماز پڑھی تو 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں کی ہے, 3 پڑھنا نہیں کی نہیں ہے. 3 پڑھ لیں گے اللہ کے قبول نہیں ہوگی. رسول اللہ نے 1 رکعت میں 1 رکوع کیا, میں بہت متقی آدمی ہوں, میں 2 رکوع کروں گا آج. کوئی بول سکتا ہے کہ یہ بدعت سیئہ ہے؟ ہاں, جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, ان سے کہو کہ ٹھیک ہے تو رسول اللہ نے 1 نماز میں 1 رکوع کیا, میں 2 رکوع کر لیتا ہوں. نہیں, دین رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا نام ہے, رسول اللہ سے آگے بڑھنے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جہاں رسول اللہ نے روک دیا وہیں پر رک جاؤ, نہ اس سے پیچھے جانا ہے نہ اس سے آگے بڑھنا ہے. کتنی عبادت کرنی ہے, عبادت کی کمیت, عبادت کی مقدار, عبادت کی کوانٹٹی بھی رسول اللہ نے طے کی ہے. جس عبادت کی کوانٹٹی طے کر دی ہے اس کو آپ بڑھا نہیں سکتے, اور جس کو اللہ کے رسول نے عام رکھا ہے اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے کہا جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجو, خصوصی طور پہ جمعہ کے دن درود بھیجنے کا حکم دیا. آپ کو جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے, ذوق ہے, آپ درود بھیجیں, لیکن کوئی بولے نہیں جمعہ کے دن خاص طور پہ 50 بار درود پڑھنے کا اتنا ثواب ہے. جب رسول اللہ نے کسی چیز کو لمیٹڈ نہیں کیا تو آپ اس کو لمیٹڈ
نہیں کر سکتے. اور رسول اللہ نے کسی چیز کو لمیٹڈ کر دیا ہے تو آپ اس کو انلمیٹڈ بھی نہیں کر سکتے. رسول سے محبت ہے تو رسول کی بات ماننی پڑے گی. صرف رسول کی ذات سے محبت کافی نہیں ہے, رسول کی بات سے محبت بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں رسول کی ذات سے محبت کے دعویٰ کرنے والے کو رسول اللہ کی باتوں سے محبت نہیں ہے. عبادت کی کمیت یعنی عبادت کی کوانٹٹی بھی کون طے کرے گا؟ رسول اللہ طے کریں گے. عبادت کا وقت بھی رسول اللہ طے کریں گے. کس دن عبادت کرنا خصوصی طور پہ فضیلت کا کام ہے یہ رسول اللہ نے طے کر دیا. بے اللہ کے رسول نے بتایا سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ جو آنے والا ہے. ساری راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے. دنوں میں افضل دن عرفہ کا دن ہے. عشرے میں سب سے افضل عشرہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے. راتوں میں سب سے افضل رات رمضان کی آخری 10 راتیں ہے نا. 10 دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری راتیں سب سے افضل ہیں. یہ ساری باتیں رسول اللہ نے بتا دی ہیں. عبادت کا جیسے عبادت کی کوانٹٹی رسول اللہ نے طے کر دی ہے ویسے عبادت کا وقت بھی رسول اللہ نے بتا دیا ہے. اگر رسول اللہ کی پیدائش کے دن خصوصی طور پہ عبادت کرنا یا رسول اللہ کی معراج کی رات کو خصوصی طور پہ عبادت کرنا یا 15ویں شعبان کو خصوصی طور پہ عبادت کرنا کوئی ثواب کا کام ہوتا تو کیا رسول اللہ ہم سے چھپاتے؟ نعوذ باللہ. جس رسول نے ہم کو سرما لگانے اور بال بنانے اور کپڑے پہننے اور جوتے پہننے کے طریقے سکھا دیے ہیں وہ کیا اتنی فضیلت والی راتیں تھیں جس میں عبادت کرنے کا خصوصی طور پہ ثواب تھا وہ رسول اللہ نے چھپا لی؟ نعوذ باللہ نہیں بتائیں. ہاں رسول اللہ نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ. میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہو لیکن میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے. جتنی چیزوں میں نیکی تھی رسول اللہ نے بتا دیا. ایون شعبان کے مہینے میں جو چیز نیکی کا کام کرنے کی تھی رسول اللہ نے بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اللہ کے نبی شعبان میں رکھتے تھے. بتا دیا رسول اللہ نے. اللہ کے نبی کی ایک بیوی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ رمضان میں جتنا روزے شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے نا اس کی خصوصی فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے میں سال بھر میں جو آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں. دیکھو بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ایک تو روز پیش ہوتے ہیں, یومیہ پیشی ہوتی ہے. روزانہ جو آپ نیکی کرتے ہیں وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں, بلکہ روزانہ 2 مرتبہ, ایک عصر کی نماز میں اور ایک فجر کی نماز میں. فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں روزانہ بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ ڈیلی پیشی ہوتی ہے. پھر ایک پیشی ہفتہ واری ہوتی ہے. جمعرات کے دن اور سوموار کے دن ہفتے کے اعتبار سے بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. بلکہ خصوصی طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین بندوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے سوائے اس آدمی کے جس نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ رشتہ توڑا ہوا ہے, قطع رحمی کی ہوئی ہے, اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے. تو روزانہ کی پیشی بھی ہوتی ہے اعمال کی. پھر ہفتہ واری پیشی کب ہوتی ہے؟ جمعرات کے دن میں اور جمعہ کی رات میں, اور سوموار کا دن بھی آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن خصوصی طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے. بھائی نیکی کا کام تھا تو رسول اللہ نے بتا دیا. روزانہ کی پیشی ہوتی ہے اس وقت رسول اللہ خصوصی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے تھے. فجر کے وقت اور عصر کے وقت پیشی ہوتی تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. اور ہفتے میں پیر کے دن اور جمعہ کے دن جمعرات کے دن پیشی ہوتی ہے اعمال کی, اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس دن اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے. پھر ایک ہوتی ہے سالانہ پیشی. سالانہ جو آپ کے اعمال پورے سال کے آپ کی نیکیوں کی فائل بنتی ہے
اور وہ فائل اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کی جاتی ہے، فرشتے لا کر کے پیش کرتے ہیں. وہ جو پورے سال کی فائل اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتی ہے نا، وہ کب ہوتی ہے؟ وہ اس شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے. اس کی کوئی خصوصی تاریخ رسول اللہ نے نہیں بتائی کہ 15 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 13 تاریخ کو. اس پورے مہینے کے کبھی بھی آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پورے سال کی فائل آپ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. تو کیونکہ یہ مہینہ سالانہ اعمال کے پیش کیے جانے کا مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خصوصی طور پہ روزہ رکھتے تھے. یہ کس نے بتایا ہم کو؟ رسول اللہ نے خود بتایا. شعبان کے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی شعبان کے دن کثرت سے روزہ رکھنے کی، لیکن ساتھ ساتھ میں بھی بتایا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزہ مت رکھو. پھر نصف شعبان گزر جائے تو روزہ مت رکھو. کیوں؟ کہ بھائی نصف شعبان سے روزہ رکھنا شروع کرو گے تو تمہاری طاقتیں ڈھیلی پڑ جائیں گی. پتہ چلا رمضان آیا اور جوش اور جذبہ روزہ رکھنے کا ختم ہو گیا. تو رمضان کے استقبال کے لیے 15 شعبان سے روزہ مت رکھو. سوائے اس آدمی کے جو ہر مہینے کے آخر کو روزہ رکھتا ہے، اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ شعبان کے آخر میں بھی روزہ رکھ لے. جو سرر شعبان بعض روایتوں میں آیا ہے تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ وہ 15 شعبان کی تاریخ ہے. نہیں، سر اصل میں کہتے ہیں اندھیرے کو. اماوس کی جو رات ہوتی ہے نا، اس کو سر کہا جاتا ہے. حضرت حافظ ابن حجر نے یہ بات بتائی ہے. تو سرر شعبان جو کہا گیا، سرر سے مراد شعبان کی جو اماوس کی راتیں ہوتی ہیں، یعنی آخر کی راتیں. آخر میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو اجازت دی گئی ہے، ورنہ خصوصی طور پہ رسول اللہ نے شعبان کی آخری راتوں کو 28ویں، 29ویں، 30 ان راتوں کو روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ منع کیا کہ شعبان کو روزہ رکھ کر کے رمضان سے نہیں ملانا چاہیے. تو بھائی کس دن عبادت کرنی ہے رسول اللہ نے بتا دی، کس وقت عبادت کرنی ہے رسول اللہ نے بتا دی ہے. عبادت کا وقت بھی کون طے کرے گا؟ رسول اللہ طے کریں گے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو، شعبان کی 15 تاریخ کو فلاں عبادت کرنی ہے، نماز الفیہ پڑھنی ہے، صلاۃ الفیہ، حلوہ بنانا ہے، ہاں کتنی عجیب بات ہے. لوگوں کو دین کی تحقیق کا مزاج نہیں ہے. چھوٹا سا ایک میں دیکھتا ہوں سم لیتے ہیں 400-500 کی، تو پوری ڈیٹیل معلوم کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ کتنا ملنے والا ہے، ویلیڈیٹی کتنی ہے، ریچارج کتنے کا کرانا پڑے گا. 200-400 کا سم لیتے ہیں تو کتنی تفتیش کرتے ہیں. چھوٹا سا ایک موبائل لیتے ہیں، پورا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، R&D کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا موبائل لیتے ہیں. اور دین جس نے جیسا پکڑا لیا ویسے دے دیتے، پوچھتے تک کے نہیں ہے، تحقیق تک نہیں کرتے. میرے بھائیوں، ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کی صرف ایک دعوت ہے، تحقیق کرو. کوئی بھی دین کے نام پہ جبہ کبے والا ہے، کچھ بھی پکڑا دے مت لے لو دین کے نام پر. تحقیق کرو، سوال کرنے کا مزاج بناؤ. کتنی عجیب بات ہے. شعبان کے مہینے میں حلوہ بنا رہے ہیں، پوچھو دلیل کیا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں رسول اللہ کے دانت شہید ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے کھائے تھے، اس لیے ہم شعبان کی 15ویں تاریخ کو حلوہ کھاتے ہیں. لوگ کہتے سبحان اللہ. اتنا تک نہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور غزوہ احد بالاتفاق شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. تو رمضان میں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان میں کیسے رسول اللہ دانت شوال میں شہید ہوئے تھے اور حلوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کھایا؟ اور اگر اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق ہے تو پہلے دانت توڑوا لو پھر حلوہ کھاؤ. ہاں، رسول اللہ کے دانت ٹوٹے تھے تو حلوہ کھایا تھا، تو پہلے دانت توڑوا پھر حلوہ. کچھ بھی دین کے نام پہ کوئی بھی پکڑا دیتا ہے، کچھ بھی پکڑ لیتا. کسی مولوی نے بتا دیا کہ روحیں آتی ہیں شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو، تو یہ گھر میں کھانے، ہم تو یہی ممبئی میں پیدا ہوئے پلے بڑے، یہ گھر میں ایک سے ایک قسم کی ڈشیں اور حلوے ہاں تیار کر کے رکھے ہوئے سجا کر کے. عقیدہ یہ ہے کہ ابا کی روح آئیں گی حلوہ کھانے کے لیے، اماں کی روح آئے گی حلوہ کھانے کے لیے. اللہ، اچھا روحیں گھر میں آ رہی ہیں حلوہ کھانے کے لیے، اور یہ جناب قبرستان میں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے. کیا عجیب بات ہے بھائی. ہاں، تھوڑا سا دماغ بھی نہیں لگاتے. اندھ بھکت صرف سیاست میں نہیں ہوتے، دین میں بھی اندھ بھکت ہوتے ہیں.
دین میں جو لوگ اندھ بھکت ہوتے ہیں، دین میں اندھ بھکتی کو کہا جاتا ہے تقلید، مقلد۔ مقلد کا شدھ ہندی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا اندھ بھکت۔ اندھ بھکت جس کا دماغ آنکھ سب بند ہے، جو بولا جاتا ہے وہ مان لیتا ہے، اتنا نہیں سوچتا ہے کہ بھئی اگر روحیں گھر میں آ رہی ہیں تو پھر قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، آپ ویسے سال بھر قبرستان جائیں، میں نے کہا نا جو چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا ہے، آپ جب چاہیں وہ عبادت کریں، لیکن خاص 15ویں شعبان کو جب آپ یہ سوچ کر کے جاتے کہ آج کے دن قبرستان جانے کا خصوصی ثواب ہے، تب آپ کو اس کو دلیل دینی پڑے گی، کیونکہ آپ نے ساری تاریخوں میں ایک تاریخ کو تقدس کے طور پہ متعین کر دیا ہے۔ عبادت کی تاریخ رسول اللہ طے کریں گے۔ رسول اللہ ویسے جاتے تھے قبروں کی زیارت کو، آپ جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کو ڈر تھا کہ یہ امت کہیں قبروں کی پوجا نہ کرنے لگے، اس لیے رسول اللہ نے بار بار فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو کہیں عبادت کی جگہ مت بنا دینا کہ اس کا بت بنا کر کے اس کی عبادت کرنے لگو۔ لیکن بعد میں رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ اجازت کیا دی؟ جب تمہارا دل کہے، جب تمہارے دل میں سختی محسوس ہو، قبرستان کی زیارت کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ ویسے 15 شعبان کو قبروں کی زیارت سے آخرت نہیں یاد آتی، جس طرح کی خرافات 15 شعبان کو قبروں پہ ہوتی ہے قبرستانوں میں، اس سے بلکہ انسان دنیا دار ہو جاتا ہے جانے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے۔ گھر میں بنایا ہوا ہے کھانا، اللہ کے بندو یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے پیچھے برزخ کی دنیا ہے قیامت آنے تک کے، قیامت آنے تک کے وہ برزخ کی دنیا سے باہر نکل کر کے اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی انہم لا یرجعون کہ یہ کبھی بھی لوٹ کر کے واپس آنے والے نہیں۔ نیک سے نیک آدمی حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت عبداللہ، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ بہت پریشان ہے، پوچھا جابر کیا معاملہ ہے؟ کہا رسول اللہ میرے ابا غزوہ احد میں شہید ہو گئے، پیچھے چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میری چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بہت سارا قرضہ ہے، اسی کا ٹینشن لگا ہوا ہے، ابا وفات پا گئے ہیں، غم ہے اس کا۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جابر میں تم کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابا کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابا کو زندہ کیا اور تمہارے ابا سے کہا مانگو تم کو کیا مانگنا ہے، ڈائریکٹ بغیر کسی ترجمان کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے بات کی تھی ویسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ابا سے بات کی۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے، ڈائریکٹ تمہارے ابا سے بات کی بغیر کسی ترجمان کے اور پوچھا مانگو کیا مانگنا ہے۔ جانتے ہو تمہارے ابا نے کیا مانگا؟ تمہارے ابا نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں پھر سے تیرے راستے میں جنگ لڑ کر کے جہاد کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ شہید رسول اللہ کا صحابی شہید، غزوہ احد میں شہید ہونے والا شہید، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اللہ آفر کر رہا ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ تیرے راستے میں لڑ کر کے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن شہید کی بھی یہ آرزو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، ہمارا اصول ہے انہم لا یرجعون کہ یہ مرنے والے دوبارہ دنیا میں بھیجے نہیں جائیں گے۔ شہید نہیں بھیجا جا رہا، یہ سوچتے ہیں ہمارے ابا کی روح آئے گی دنیا میں۔ بھائی تمہارے ابا کی روح دنیا میں کیوں آئے گی حلوہ کھانے کے لیے؟ اگر جہنم میں ہے تب تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا نہیں حلوہ کھانے کے لیے، اور اگر جنت میں ہے اعلیٰ علیین میں ہے تو وہاں کے پاکیزہ کھانے چھوڑ کر کے تمہارا کھانا کھانے آئے گی دنیا میں۔ اتنی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ابا جنت میں جہنم میں ہے تب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے چھوڑ دے کہ جاؤ دنیا میں حلوے پراٹھے کھاؤ، اور اگر جنت میں ہیں تو جنت کی نعمتیں چھوڑ کر کے تمہاری دنیا کے حلوے کھانے۔ اچھا حلوے نہیں صرف الگ الگ طرح کی ڈشیں، بلکہ ایک صاحب نے بیڑی رکھی ہوئی تھی دسترخوان پہ، تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ بیڑی کہاں رکھے ہو؟ تو کہا ابا کو بیڑی بہت پسند ہے، جنت سے روح جو ہے وہ بیڑی پینے کے لیے آ رہی ہے دنیا میں۔ بالکل
ایسا لگتا ہے ایسے بہت ہوشیار ہے مسلمان ماشاءاللہ، اس کی چالاکی کے آگے ہر آدمی ڈھیر ہے. دین کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے دماغ نکال کر کے سائڈ میں رکھ دیا ہے، جو بھی خباثت مولوی ڈال رہا ہے اس دماغ میں ہر چیز قبول کرتا چلا جا رہا ہے. بیڑی رکھا ہوا ہے کہ ابا جنت کی پرفضا کے مقامات چھوڑ کر کے تمہاری بیڑی پینے کے لیے دنیا میں آ رہے ہیں. ہاں، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا سے بڑی محبت ہے تو ان کے لیے دعائیں کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور اس کو جنت میں، کیونکہ انسان جب قبر میں ہوتا ہے اس کو جنت میں اس کی ٹھکانہ اس کا دکھایا جاتا ہے. تو ایک آدمی دیکھتا ہے کہ جنت میں مسلسل میرے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ میں تو مر چکا، میرے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب یہ میرے جنت میں درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ تو اس سے کہا جاتا ہے باستغفاری ولدک لک، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہاری اولاد دنیا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، تو اس کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے جنت میں تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. ابا سے بہت محبت ہے، حلوہ بنانے کے بجائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس سے تمہارے ابا کی جنت میں درجات بلند ہوں گے. اس کے لیے، ابا کے لیے صدقہ کریں دنیا کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وفات پا چکی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی نیکی کا کام کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ماں کے لیے ایک کنواں کھدوا دو، کنواں ان کے نام پہ صدقہ کر دو. بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہوتا ہے. ابا سے بڑی محبت ہے تو ان کے لیے خود نیک بنے پہلے، ہے نا. اللہ نے کیا فرمایا، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں سے ایک چیز کیا ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. نماز ایک وقت کی نہیں پڑھنی ابا کے لیے. ابا سے بڑی محبت ہے تو نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. نماز پورے سال میں جمعہ کے علاوہ کبھی مسجد نہیں دیکھی ہے، اور 15 شعبان کو حلوہ بنا رہے ابا کی محبت میں، اماں کی محبت میں. حلوے بنانے سے ابا کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ ابا کی مغفرت کر دیں، نیک بنے، نمازی بنے، دیندار بنے، اور ابا کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اماں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تب اماں ابا کی مغفرت ہوگی. رسول اللہ نے بتایا ہے اپنے والدین کو وفات کے بعد کیسے فائدہ پہنچانا ہے. دین کا جو صحیح معلومات حاصل کرنے کا سورس ہے وہاں سے سیکھیں، وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ مرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت کے کون کون سے راستے بچے ہیں. ابا نے اگر اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا تو وہ حصہ دو، اگر ابا کو جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو. یہ نہیں ہوگا. حلوہ بنوا لیں، آپ حلوہ بنا لیں گے. بھائی ابا سے بڑی محبت ہے، ہو سکتا ہے ابا کو آپ کے قبر میں عذاب ہو رہا ہو کیونکہ ابا نے اپنی بہن کو آپ کے دادا کی جائیداد میں جو حصہ بن رہا تھا وہ نہیں دیا تھا، اور آپ نے بھی نہیں دیا، ہڑپ کر لیا. ابا سے بڑی محبت ہے تو وہ جو حصہ بن رہا تھا آپ کی پھوپھی کا، آپ کے ابا کی جائیداد میں، وہ دو آپ کی پھوپھی کو. یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ نہیں ہوتا کسی سے، یہ نہیں کریں گے. اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے. تو عبادت کا وقت کیا ہے یہ رسول اللہ بتائیں گے، اور کسی بھی حدیث میں 15 شعبان کی نہ کوئی فضیلت آئی ہے نہ کوئی خصوصی عبادت اللہ کے رسول سے ثابت ہے. پورے شعبان کی ایک فضیلت بھی ثابت ہے اور ایک عمل بھی ثابت ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں بندے کے سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور شعبان کی خصوصی عبادت کیا ہے کہ رسول اللہ اس مہینے میں کثرت سے پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے. رسول اللہ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا. ہاں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان میں رسول اللہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. کثرت سے روزہ رکھیں، جو بات رسول اللہ سے ثابت ہے وہ کریں. ہم کو عام طور پہ روزے والی عبادت نہیں دکھتی ہے، کھانے والی بدعتیں دکھ جاتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے دین کھانے کا نام بنا دیا. ان کے دین میں صرف کھانا ہے. شربت پیو، کھچڑے کھاؤ، حلوے کھاؤ، ہر چیز کھانا. تو جو عبادت ہے بھوکا رہنے والی وہ نہیں دکھتی لوگوں کو. ایون عاشورہ کے دن 10 محرم میں عبادت یہ ہے کہ روزہ رکھو. رسول اللہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، روزہ کوئی نہیں رکھتا ہے.
بدعت یہ کہ کھچڑی اور شربت کھاؤ، تو بدعتیں کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، عبادت کرنے والے تھوڑے بہت بیچارے لیڈیسی صرف آپ کو ملیں گے۔ اس بے دینی اور بدعت اور خرافات کے دور میں اہل حدیث جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا صحیح دین کی اتباع اور سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا، اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو عبادت کا وقت بھی رسول اللہ طے کرتے ہیں، اسی طرح عبادت کا مکان، عبادت کس جگہ پر کی جائے گی یہ بھی رسول اللہ طے کرتے ہیں۔ آپ کو آپ کے ابا کی مغفرت کی دعا کرنا ہے، اس کے لیے لازم نہیں کہ آپ قبر پہ جا کر کے ہی مغفرت کی دعا کریں، آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ آپ قبرستان ہی جائیں۔ قبرستان جانے کا اصل مقصد دعا کرنا نہیں ہے، اصل مقصد دل میں آخرت کی یاد تازہ کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تم کو پہلے قبرستان میں جانے سے روکتا تھا، زیارتوں سے روکتا تھا، اب تم کو اجازت دیتا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبروں کی زیارت تم کو آخرت کی یاد تمہارے دلوں میں تازہ کرتی ہے۔ دعا تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہوتا ہے۔ تو عبادت کا مقام کیا ہے یہ بھی رسول اللہ طے کریں گے۔ طواف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کعبہ کا طواف کرنا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کعبہ چھوڑ کر قبروں کا طواف کر رہے ہیں۔ ہاں، حج کرنے کے لیے رسول اللہ نے بتا دیا مکہ جانا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو جن کو لگتا ہے 7 مرتبہ اجمیر چلا جاؤ تو 1 مرتبہ مکہ حج جانے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ سنا ہے میں نے لوگوں کی باتوں سے۔ ابھی میں مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے پرلی، وہاں میں گیا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر 40 اولیاء کی قبریں ہیں اور پتہ نہیں کتنے قطب کی قبریں، اور ایک قطب کی قبر اگر اور ہوتی تو مکہ کی بجائے یہیں پر حج ہو سکتا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے۔ یہ تو تھوڑا بہت شہروں میں دین کا مزاج آ گیا، ورنہ آپ دیہاتوں میں جائیں آپ کو ایک سے ایک جاہل لوگ ملیں گے۔ وہ بول رہے ہیں یہاں پر اگر ایک قطب کی قبر اور ہوتی تو مکہ کی بجائے یہیں پر حج ہو سکتا تھا۔ عجیب عجیب خرافات ہے لوگوں میں۔ حج کہاں ہوگا، عبادت کا مقام بھی کون طے کرتا ہے، اس کی جگہ بھی کون کرتا ہے، رسول اللہ طے کرتے ہیں۔ اور کس چیز کے ذریعے سے عبادت کرنی ہے یہ بھی رسول اللہ طے کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے بتایا بھائی جانور کو ذبح کرنا ہے، 4 طرح کی جانور ہیں، اسی کے ذریعے سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے آپ نیل گائے ذبح کر دیں، عید الاضحیٰ کے دن ہرن ذبح کر دیں، آپ کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ مرغا ذبح کر دیں، آپ کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ عبادت کس چیز کے ذریعے سے ادا کرنی ہے؟ جمرات ہے اس میں کنکری مانگنا ہے، کوئی سوچے مجھے شیطان سے زیادہ دشمنی ہے میں کنکری کے بجائے چپل ہی پھینک کے ماروں گا، ہوگی اس کی عبادت ادا؟ نہیں ہوگی۔ عبادت کس چیز کے ذریعے سے کرنی ہے یہ بھی رسول اللہ طے کریں گے۔ یہ بہت بیسک دین کا ایک اصول ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ یہ اصول پتہ چل جائے تو ساری بدعتوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ صحابہ نے یہی ہم کو سکھایا کہ رسول اللہ نے جیسا کیا ویسا کرنا عبادت ہے۔ اپنی طرف سے آگے حضرت عبداللہ ابن عمر بیمار تھے، کتنے بجے کی جماعت ہے؟ ہاں ہو گیا، ٹائم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ اور سلامتی ہو رسول اللہ پہ۔ کتنی پیاری بات کہی تھی اس نے، بات تو بہت اچھی تھی، کوئی بری بات تو نہیں، کوئی گالی گلوچ تو نہیں کیا تھا، کوئی سب و شتم نہیں کیا تھا، رسول اللہ پر سلام ہی بھیجا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تمہاری بات اچھی ہے، بات بری نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، رسول اللہ پر سلامتی ہو، پر دیکھو چھینک آنے پر رسول اللہ نے ہم کو یہ نہیں سکھایا ہے کہ سلام بھیجا جائے، جو رسول اللہ نے سکھایا ہے وہی کرو۔ رسول اللہ نے سکھایا ہے جب ہم کو چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ، تو جتنا رسول اللہ نے سکھایا اتنا کرو، آگے مت بڑھو رسول اللہ سے۔ حضرت امیر معاویہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا۔ یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا دین کے اصول، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ صحابہ نے بھی دین کو ایسا ہی سمجھا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اب کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رسول اللہ نے 2 جو کعبہ کے کونے اس پہ استلام کیا ہے نا، استلام کرتے ہیں، اگر آپ نے حج کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا، جہاں حجر اسود ہے اس کا استلام کرتے ہیں، اور جو حجر اسود کے اپوزٹ سائڈ رکن یمانی اس کا استلام کرتے ہیں، 2 ہی کونے کو استلام کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کیا کر رہے تھے، 4 کونوں کا استلام کر رہے تھے۔ استلام کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے عزت دینا ہوتا ہے، تعظیم، ایک طرح کا ریسپیکٹ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو کہا یہ آپ 4 کونوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے صرف 2 کونوں کا استلام کیا ہے،
2 ارکان کا استلام کیا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لیس شیء من البیت مہجورا، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا کوئی بھی کونا کیوں چھوڑو، سارا کونا پورا گھر احترام کے لائق ہے، تو میں سوچ رہا ہوں 2 ہی کونے کا کیوں، 4 کونوں کا استلام کرتا ہوں. جب یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو عبداللہ ابن عباس نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. اگر 4 کونوں کا استلام کرنا بہترین ہوتا تو ہم سے پہلے رسول اللہ کرتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ گئی، کہا صدقتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں، اگر 15 شعبان کو حلوے بنانا، 15 شعبان کو قبرستان میں جانا، 15 شعبان کو صلاۃ الفیہ پڑھنا، 15 شعبان کو چراغاں کرنا، 15 شعبان کو پٹاخے پھوڑنا، اگر یہ سارا ثواب کا کام ہوتا تو ہم سے زیادہ ثواب کے حریص رسول اللہ تھے. رسول اللہ نے فرمایا ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ ڈر خوف رکھنے والا میں ہوں. ہم رسول اللہ سے دین کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کو پیچھے رہنا ہے. رسول اللہ نے کیونکہ 15 شعبان کو کوئی خصوصی عبادت نہیں کی، کسی بھی صحیح حدیث سے 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پہ عبادت کرنا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ثابت ہے تو دلیل دیں. اور دلیل کہاں سے ملے گی؟ دلیل اماموں سے نہیں دی جا سکتی، دلیل عقلوں سے نہیں دی جا سکتی ہے. دلیل یا تو قرآن سے دینی پڑے گی یا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دینی پڑے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.